اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج علامہ محمد اقبال کے جو ایک بند کل شروع کیا تھا اس کے مزید 3 اشعار پڑھنے، اور وہ آج ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مزید چھوٹے سے اشعار 3 اشعار اور قابل غور ہے، اور نوجوانوں کے لیے میں کہتا رہتا ہوں کہ ہمیشہ علامہ محمد اقبال نے جو اشعار بھی لکھے وہ نوجوانوں کے لیے لکھے، اور آج کا پیغام بھی نوجوانوں کے لیے ہے جو علامہ اقبال سے بھاگتے ہیں ان کے لیے۔ یہ علامہ اقبال نے خود کیا لکھ دیا کہ جو کہتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے، نہیں سمجھ آ سکتا، ان کے لیے ہی علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ لکھتے ہیں: عروس لالا، عروس لالا مناسب نہیں مجھ سے حجاب۔ عروس بولتے ہیں دلہن کو، لالا بولتے ہیں پھول کو، اور مناسب نہیں ہے مجھ سے حجاب، پردہ، حجاب بولتے ہیں پردے کو، یہ اچھا نہیں ہے مجھ سے پردہ۔ دلہن پھول، لالا پھول کا نام ہے، دلہن لالا نہیں، لالا جوان لالا، مجھ سے پردہ اچھا نہیں ہے۔ کیوں کہ میں نسیم سحر کے سوا کچھ اور نہیں۔ نسیم بولتے ہیں ہوا کو، ٹھنڈی ہوا سحر صبح کی، کہ میں نسیم سحر کہ میں صبح کی ٹھنڈی ہوا کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوں۔ عروس لالا مناسب نہیں مجھ سے حجاب، کہ میں نسیم سحر کے سوا کچھ اور نہیں۔ اب اس کا مطلب ہے عروس بولتے ہیں نوجوان کو، دلہن کو سمجھ لیں، یہ مخاطب ہے جوانوں سے، وہ مرد عورت دونوں، جوانوں سے۔ لالا بولتے ہیں پھول کو جو صحرا میں اگتا ہے، ایک پھول ہے وہ صحرا میں اگتا ہے، اور علامہ اقبال اس کو ہمیشہ تشبیہ اسلام سے دیتے ہیں، کیونکہ اسلام بھی عرب کے صحراؤں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پیغام ہم تک پہنچایا عرب کے صحراؤں سے، تو اسی لیے اسی لالا کو اسلام سے تشبیہ دیتے ہیں، جو کہ صحرا میں اگتا ہے، بہت ہی خوبصورت لال رنگ کا ہوتا ہے، اور وہ کہ صبح کی ٹھنڈی ہوا جو ہوتی ہے وہ پھولوں کے لیے بہت مفید ہوتی ہے، کیونکہ اکثر پھول جو کھلتے ہیں وہ صبح کی ٹھنڈی ہوا کی، اس میں کسی قسم کی آلودگی وغیرہ نہیں ہوتی۔ تو عروس لالا یہ جوانوں سے مخاطب ہیں، اسلام کے نوجوانوں، اسلام کے فرزندوں، مجھ سے پردہ اچھا نہیں ہے، مجھ سے نہ بھاگو، مجھ سے اپنا چہرہ نہ چھپاؤ، مجھ سے نہ چھپو۔ کیوں کہ میں نسیم سحر کے سوا کچھ اور نہیں۔ یار میں تو آپ کے بھلے کے لیے ہوں، یار میں تو آپ کے فائدے ہی کے لیے ہی ہوں۔ میری جو ہوا ہے ٹھنڈی، یہ آپ کو، یعنی جس طرح ایک پھول کھلتا ہے یہ بھی آپ کو کھلا دے گی، ایسے آپ کھل جاؤ گے، آپ کے اندر خوشبو آ جائے گی اگر میری ہوا آپ برداشت کر لیتے ہیں۔ نسیم سحروں میں اقبال نے کہا ہے، عروس لالا جوانوں مجھ سے نہیں بھاگنا آپ لوگوں نے، کہ میری جو ہوا ہے یہ آپ کو انشاءاللہ بہت کامیاب کرے گی، آپ کو خوبصورت بنائے گی، آپ کو وقت سے پہلے کھلا دے گی، کھل جاؤ گے آپ، یعنی کہ جسے اگلا شعر ہے: جسے کساد سمجھتے ہیں تاجران فرنگ۔ اقبال فرماتے ہیں کہ جسے کساد سمجھتے ہیں تاجران فرنگ، وہ شے متاع ہنر کے سوا کچھ اور نہیں، وہ شے متاع ہنر کے سوا کچھ اور نہیں۔ ہر وہ چیز جسے کساد سمجھتے ہیں، بیکار سمجھتے ہیں، دھندے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ مندہ پڑ جانا، خریداری نہ ہونا، ایسی چیزیں کساد پڑ جاتی ہے۔ ایسی چیزیں جو کساد پڑ جائیں تو اس کو اقبال نے کہا کہ تاجران فرنگ جس چیز کو کساد سمجھتے ہیں وہ شے متاع ہنر کے سوا کچھ اور نہیں۔ وہ شے بہت قیمتی ہے، اس کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے فرنگیوں نے، انگریزوں نے تو صرف بظاہری چیزوں کو دکھا کر اپنی نمائش وغیرہ کی ہوئی ہے، مگر جو اصل خوبی ہوتی ہے وہ تو دل کی ہوتی ہے نا، اصل چیز تو دل کی ہوتی ہے، خوبی ہے یا کچھ اور بھی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ دل سے ہی ہوتا ہے۔ نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا۔ اب اس کا جیسے کساد سمجھتے ہیں تاجران فرنگ، ایسے آج کل کے جو علم ہے، آج فرنگی ان کے یا چاہنے والوں نے فارسی ختم کر دی، اردو بھی ساری
دفتری زبان میں انگریزی، اور اب اردو بھی کی بھی ٹانگیں ساری توڑ کے رکھی ہوئی ہیں ان لوگوں نے، اور ساری خالص شاید کوئی بولتا ہو ساری انگریزی اس کے اندر مکس کرتے جا رہے ہیں، اور بہت سارے علم ہمارے اندر سے غائب ہو گئے سوائے کچھ یہ الجی فنجائی بیکٹیریا وغیرہ کے۔ جو اوریجنل علم تھے وہ تو ہم سے ختم ہو گئے۔ کیا تھا فلکیات کا تھا، سرجری اور دوسرے تمام ہیلتھ کا، ماہر فلکیات تھے، ماہر شمسیات تھے، ماہر طبیعیات تھے، ماہر نفسیات تھے، ماہر فلسفیات تھے ہمارے مسلمان، اور آج فرنگیوں نے اس جو تاجر ہیں انہوں نے وہ علم وہ چیزیں جب برصغیر میں وہ چیزیں ہمیں دیکھے کہ اب ہمارے پاس وہ متاع ہنر نہیں رہا۔ بڑا کریم ہے اقبال بے نوا، لیکن اقبال بہت کریم ہے، بہت زبردست انسان ہے، بہت اچھا انسان ہے، بڑا کریم ہے، کرم کرنے والا ہے، لیکن بے نوا ہے، اس کے پاس ہے کچھ نہیں، بے نوا ہے وہ۔ اگر اس کے پاس کچھ ہے بھی صحیح تو کیا ہے، ویسے بے نوا ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، اگر ہے بھی تو کیا ہے اس کے پاس، بڑا وہ کرم کرنے والا ہے، لیکن عطا شعلہ شرر کے سوا کچھ اور نہیں۔ وہ شعلہ ہے، اقبال بتاتے خود ایک شعلہ ہے، اور شعلہ شرر کے سوا کچھ اور نہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ میں خود ایک شعلہ ہوں، میں تو صرف چنگاری دے سکتا ہوں نا، چنگاری آپ کو پتہ ہے کتنی آگ لگا سکتی ہے ایک گودام میں، کبھی یا کبھی کپاس میں پھینک کر دیکھیں، یا کبھی پٹرول میں پھینک کر دیکھیں کہ چنگاری کس طرح، لیکن آپ نے جب گرم ہوں گی تو چنگاری انشاءاللہ آپ کو بھی گرم کر دے گی۔ لیکن وہ کہتے ہیں میں ایک شعلہ ہوں، میں صرف چنگاری ہی دے سکتا ہوں، باقی میں تو بڑا کریم ہوں لیکن بے نوا ہوں، شعلہ ہوں، چنگاری دے سکتا ہوں۔ تو نوجوانوں یہ چنگاری آپ ضرور حاصل کریں، کیونکہ اس کے یہی ہے کہ نسیم سحر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اقبال، اور ان کا ہر ایک چیز، کیونکہ اقبال نے پہلے کہا تھا نا، خرید کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ اقبال کی جب نظر ہو جائے تو بہت کچھ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کو ایک دفعہ مکمل نظم پڑھ لیتے ہیں، آج کی نظم بھی مکمل ہوگی۔ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، ہر ایک مقام سے آگے ہے مقام تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں، گراں بہاں ہے تو حفظ خودی سے ہے ورنہ، گراں بہاں ہے تو حفظ خودی سے ہے ورنہ، حیات ذوق گہر میں آب گہر کے سوا کچھ اور نہیں، رگوں میں گردش خون ہے اگر تو کیا حاصل، حیات سوز جگر کے سوا کچھ اور نہیں، عروس لالا مناسب نہیں مجھ سے حجاب کہ میں نسیم سحر کے سوا کچھ اور نہیں، جسے کساد سمجھتے ہیں تاجران فرنگ وہ شے متاع ہنر کے سوا کچھ اور نہیں، بڑا کریم اقبال بے نوا، لیکن بڑا کریم اقبال بے نوا، لیکن عطا شعلہ شرر کے سوا کچھ اور نہیں۔ پلیز اقبال پر مکمل غور کریں، جو بھی لیکچر ہیں غور سے سنا کریں، اور ہمیں جوائن کر لیں انشاءاللہ فیس بک پر، روزانہ 8:30 بجے احمد رضا رضوی پیج پر اقبال کی زندگی کے متعلق بھی ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔